آپ نے بلاک چین کا نام تو سنا ہی ہوگا، لیکن کیا آپ واقعی جانتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کام کیسے کرتی ہے؟ چلیں آج اس ڈیجیٹل انقلاب کے پیچھے چھپے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پیسوں سے کہیں کہیں بڑھ کر ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا عالمی نظام جسے کوئی ایک انسان، کوئی کمپنی یا کوئی حکومت کنٹرول نہ کرے، یہ سننے میں کتنا بڑا چیلنج لگتا ہے نا؟ بلاک چین اسی کا جواب دینے کی ایک بہت ہی جرات مندانہ کوشش ہے۔ تو اس بڑے سسٹم کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک بنیادی سوال کا جواب دینا ہوگا۔ ڈیجیٹل دنیا میں ہم یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز واقعی ہماری ہے؟ آئیے ڈیجیٹل ملکیت کے اس تصور کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کرپٹو کے بارے میں سب سے عام غلط فہمی یہی ہے کہ آپ کے کوئنز آپ کے ڈیجیٹل والیٹ میں پڑے ہوتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ آپ کے اثاثے ہمیشہ بلاک چین پر ہی رہتے ہیں۔ آپ کا والیٹ تو بس ایک چیز سنبھالتا ہے، اور وہ ہیں آپ کی پرائیویٹ کیز، یعنی آپ کی خفیہ چابیاں۔ اور یہ پرائیویٹ کی ہی سب کچھ ہے۔ یہ ایک ایسی خفیہ پاسورڈ کی طرح ہے جو آپ کو اپنے فنڈز پر مکمل ایبسولوٹ کنٹرول دیتا ہے۔ ڈیجیٹل ملکیت کا یہی آخری ثبوت ہے۔ بالکل صاف بات ہے، جس کے پاس کی ہے اسی کے پاس اثاثے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں خالص خود مختار ملکیت۔ مطلب ایک دفعہ ٹرانزیکشن پرائیویٹ کی سے سائن ہو گئی نا، تو بس ہو گئی، اسے کوئی نہیں بدل سکتا، نہ کوئی بینک، نہ کوئی کمپنی، کوئی بھی نہیں۔ وہ ایک پتھر پہ لکیر بن جاتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے ڈیجیٹل ملکیت کا مسئلہ تو حل کر لیا، لیکن اب ایک اور، شاید اس سے بھی بڑا چیلنج سامنے آتا ہے۔ ہزاروں گمنام لوگ جو ایک دوسرے پر بالکل بھروسہ نہیں کرتے، وہ ایک ہی سچائی پر متفق کیسے ہوں گے؟ یہی تو $1 ملین کا سوال ہے نا؟ اگر ہر کوئی اپنی مرضی کی کہانی بتانے لگے تو پورا سسٹم ہی دھڑام سے گر جائے گا۔ اس مسئلے کا حل اتفاق رائے کا طریقہ کار یعنی کنسنسس میکنزمز میں چھپا ہے۔ بٹ کوائن کا پروف آف ورک سسٹم اس مسئلے کا ایک بڑا ہی شاندار حل پیش کرتا ہے۔ اس کو ایک ڈیجیٹل ریس سمجھیں۔ دنیا بھر کے کمپیوٹرز ایک بہت ہی مشکل ریاضی کی پہیلی کو حل کرنے کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں۔ جو سب سے پہلے جیتتا ہے اسے اگلا بلاک بنانے کا انعام ملتا ہے۔ اس عمل میں اتنی زیادہ اصلی دنیا کی توانائی لگتی ہے کہ ایک بار بلاک بن جانے کے بعد اسے بدلنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، اور یہی چیز نیٹ ورک کو انتہائی محفوظ بناتی ہے۔ لیکن ٹھہریں، پروف آف ورک ہی واحد راستہ نہیں ہے۔ پروف آف اسٹیک ایک بالکل الگ طریقہ اپناتا ہے۔ یہاں توانائی خرچ کرنے کے بجائے شرکا، جنہیں ویلیڈیٹرز کہتے ہیں، وہ اپنی ہی کرپٹو کرنسی کو بطور ضمانت رکھتے ہیں۔ اگر وہ ایمانداری سے کام کریں تو انہیں انعام ملتا ہے، لیکن اگر انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو ان کا ڈپازٹ گیا، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کوئی چیز کرائے پر لینے کے لیے سیکیورٹی جمع کرواتے ہیں۔ اچھا، تو اب ہمیں 2 چیزیں پتہ چل گئی ہیں: ڈیجیٹل ملکیت کیسے کام کرتی ہے، اور اجنبی لوگ ایک سچ پر کیسے متفق ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ بلاک چین ان بنیادوں پر کیا زبردست چیز بناتا ہے۔ یہ صرف ایک ڈیجیٹل کھاتا نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک عالمی نہ رکنے والا کمپیوٹر بننے کی صلاحیت ہے۔ اس عالمی کمپیوٹر کی بنیاد سمارٹ کانٹریکٹس پر ہے۔ ایک سمارٹ کانٹریکٹ کو آپ ایک ایسے معاہدے کے طور پر سوچ سکتے ہیں جو خود بخود نافذ ہو جاتا ہے۔ یہ بس کوڈ کی چند لائنیں ہیں جو بلاک چین پر موجود ہوتی ہیں، اور جب کچھ شرطیں پوری ہوتی ہیں تو یہ اپنا کام شروع کر دیتی ہیں، بغیر کسی وکیل، بینک یا کسی بھی بیچ والے کے۔ اسمارٹ کانٹریکٹس کی اصل طاقت یہ ہے کہ ایک بار آپ نے انہیں بلاک چین پر ڈال دیا تو انہیں کوئی اور میرا مطلب ہے کوئی بھی بدل یا روک نہیں سکتا۔ انہیں بنانے والا بھی نہیں۔ یہ شفاف ہیں، خودکار ہیں اور نہ رکنے والے ہیں، اور یہی چیز بلاک چین کو صرف ایک ادائیگی کے نظام سے اٹھا کر ایک پورا عالمی کمپیوٹنگ پلیٹ فارم بنا دیتی ہے۔ تو اس عالمی کمپیوٹر پر ہم ہر طرح کے ڈیجیٹل اثاثے یعنی ٹوکنز بنا سکتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے، ہزاروں الگ الگ قسم کے ٹوکنز ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کیسے کریں گے؟ ان کے لیے کچھ مشترکہ اصول ہونے چاہیے نا؟ یہاں آتے ہیں ٹوکن سٹینڈرڈز، جیسے کہ ERC20۔ یہ ان ٹوکنز کے لیے ہے جن کی ہر اکائی ایک جیسی ہوتی ہے، بالکل ایک ڈالر کے بل کی طرح۔ پھر ہے ERC721۔ یہ ان ٹوکنز کے لیے ہے جو بالکل منفرد ہوں، جیسے آرٹ کا کوئی شاہکار۔ انہیں ہی ہم NFTs کہتے ہیں۔
और फिर आता है ERC 1155 जो इन दोनों का मिक्सचर है, जो गेमिंग जैसी पेचीदा चीज़ों के लिए बेहतरीन है। ये स्टैंडर्ड्स बुनियादी तौर पर ये यकीनी बनाते हैं कि सारे टोकन्स एक ही जुबान बोलें। लेकिन इस पूरे गैर मरकजी और महफूज नेटवर्क को चलाने में आप जानते हैं मेहनत लगती है। ब्लॉकचेन पर होने वाला हर अमल, हर ट्रांजैक्शन कंप्यूटेशनल पावर मांगता है और इस काम की एक कीमत होती है। और इस कीमत को कहते हैं गैस फीस। इसे आप नेटवर्क चलाने के लिए ईंधन समझ लें। चाहे आप टोकन भेज रहे हो या कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चला रहे हो, आपको नेटवर्क को उसके काम के पैसे देने पड़ते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि गैस फीस सिस्टम में कोई बग या गलती नहीं है, बल्कि ये इसका एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये उन लोगों को इनाम देती है जो नेटवर्क को महफूज रखती हैं। ये स्पैम और फजूल हमलों को रोकती है, क्योंकि हर काम पर पैसा लगता है। और ये ब्लॉक की महदूद जगह के लिए एक मार्केट बनाती है, ताकि सिर्फ ज़रूरी ट्रांजैक्शंस ही प्रोसेस हों। ये असल में सिक्योरिटी और गैर मरकजियत की कीमत है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही ताकतवर सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमने देखा कि ब्लॉकचेन कैसे डिजिटल मिल्कियत को हकीकत बनाता है, अजनबियों के दरमियान एतमाद पैदा करता है और ऐसा कोड चलाने देता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तो सोचिए, अगर ये बुनियादी चीज़ें यानी कोड ही कानून हो और एतमाद खुदकार हो अब मुमकिन है, तो इससे इंसानी ताउन और तंजीम के लिए आगे कौन कौन से नए दरवाजे खुलने वाले हैं।